قبول کیتا اسی جدوں مشرک ساں اسی جدوں بے ایمان ساں اسی جدوں اللہ نو مندے نہیں ساں اساں نو جاندے نہیں ساں اللہ دی پہچان کوئی نہیں سی سونیا انہاں دی مجال نہیں سی ساڈے کولوں ایک کھجور بھی لے جاون انہاں دی ضرورت نہیں سی اے جڑے بیٹھے نے اے جڑے آئے بیٹھے نے سانو دھمکی لا رہے نے سونیا اسی کافر کوئی نہیں کتاب تے چھاڑی گیا نا اسی موڑ بھی کتاب چھپاواں گے یہ کران گے وہ کران گے وچوں کوئی حضور دا غلام اٹھ گیا اس نے کہا کوئی بات نہیں راجپال کتا مر گیا کتاب چھڑ گیا نا تے ساڈا غازی مزار چلا گیا چھرا بار چھڑ گیا ہاں جی ایک صدی بیت گئی 100 سال پہلے کام ہویا سی بھارت دے اندر تے انہاں نو پھر دوبارہ نو ہندواں نو انشاءاللہ بڑی اچھی لگام ڈالی جائے گی اللہ دے حکم نال ویسے بھی ان وقت قریب قریب ہے غزوہ ہند دا بھی ٹائم ہونا ہے اللہ نے جو منظور ہویا انشاءاللہ اسلام دی بڑی پاور ہے حضور دے غلامہ دا بڑا وقار اور دبدبا ہے بشرطے کہ حضور دی امت جاگے حضور دی امت ناموس رسالت دے مسئلے نو سمجھے بعض احباب انہوں بس مولویاں تک محدود رکھیا ہوا ہے کہ مولویاں نے بیان دینے ہیں مولویاں ریلیاں کرنی ہیں مولویاں نے باہر نکل کے احتجاج کرنا ہے اور اسی جناب اسی اپنا کام کرنا ہے جڑا اپنے آقا و مولا دی عزت و ناموس دی خاطر جدے جذبات میں ابرن ٹھیک ہے نہ چھیڑ اس بندے نو غلامی دا دعویٰ کر دیں شرم آنی چاہیے دی اسی لوگ فقط کلمہ پڑھن تو بعد اپنے مسلمان سمجھنے ہیں جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ تم نے کہہ دیا کہ آمنا بس بھائی تو اب تمہارے ایمان کو پرکھا نہیں جائے گا تمہارے امتحان نہیں ہوں گے تمہاری آزمائش نہیں ہوگی وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اللہ ارشاد فرمایا یہ تو ہمارا دستور ہے ہم پہلے لوگوں کو بھی ازماتے رہے ہیں اے ازمانا اس وقت ہوندہ ہے تاکہ سچے تے جھوٹے کھرے تے کھوٹے دی پہچان کروا دیتی جاوے اب لوگ بعض دفعہ یہ کہتے ہیں لو جی مولوی بولے ہی نہیں بھارت میں گستاخی ہو گئی ہے کچھ جماعتیں تحریک کے لوگ کہتے ہیں لو جی لبیک والے بولے ہی نہیں تے بڑے ڈب مرن دا مقام ہے جڑا بندہ جملہ بولے جڑا کہہ رہا ہے لبیک والے ہون نہیں بولے ہون مولوی نہیں بولے ایدہ مطلب ہے تو کلمہ نہیں پڑھے ہویا ایک کمینی بات ہے جڑا بندہ کسی نے آکے جناب تسی نہیں بولے تو بندہ پوچھے تسی پاکستان وچ مسلمان نہیں وسدے تسی کوئی ہندوان دی اولاد ہو تاڑے وڈے کوئی ہندو سن یا سکھ سن جس نے مدینے دے تاجدار دا کلمہ پڑھے ہے وہ دے ایمان دا تقاضا ہے جے کچھ کر نہیں سکدا تے کم از کم شور تے کرے اپنے ایمان دا کچھ تے اظہار کرے آئیے سنیے ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں جذبات پلتے تھے جہاں سے عشق کی ابتدا ہوتی ہے اور وہ ہے میرے آقا کریم کا صحابہ اور حضور کی اہل بیت اور سب سے پہلے تو انہوں نے بتایا نا ہمیں تو ہم صحابہ کے در پر چلتے ہیں کہ جب ناموس رسالت کا مسئلہ آیا حضور کی عزت کا مسئلہ آیا تو پھر انہوں نے جواب کیسے دیے ہمارے ہاں تو جواب یہ چل رہے ہیں یہ بہت غلط کیا انہوں نے ہمارے اندر ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے اینڈ جواب نہیں ہوندے جواب تے ان جو نے جب میں قبلہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے گستاخہ نو بندہ اینج دا جواب دوے کہ اگلے بندے کم از کم دھون نکل جائے گل تے ایسی کرو کہ اگلے بندے نو وقت پہ جائے سمجھائی نا پاکستان وچ اس طرح دا نظام اس قدر حضور دے دیوانے مچل جانے چاہتے ہیں کہ جناب انہوں نے پتہ لگ جائے پتہ نہیں ہے جنگ چھڑنے لگے نے ساڑھے نال لیکن یہ ہوتا ہے سرکاری سطح پر چھوٹا سا بیان آتا ہے بس نچلے لیول پر بڑے بڑے دیوانے اپنے آپ ہر شہر میں تقریباً ریلیاں نکل رہی ہیں اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں یہ تو ہوتا ہے سرکاری سطح پر
وہاں سے پیغام جائے کڑاکے دار جناب دھواں دار خطاب ہوئے پھر انہوں پیغام دیتا جائے گاں دا پیشاب پینا لے ہو تو باز آ جاؤ سمجھ لگی نا ہر چیز کا تعلق معیشت دا رونا رو کے چپ کر جاندے نے لالچی جی ہوئے کانا بندہ کدی بھی گل نہیں صحیح کر سکتا گل بھی میدان چوئی کردا جڑا کانا نہ ہوئے کھرا ہوئے بندہ انشاءاللہ فقط قریب قریب یہ ہے انشاءاللہ یہ تحریک دن بہ دن چھاتی جا رہی ہے اللہ کے فضل سے یہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں یہ نعرہ لگنے والا ہے بھارت کے اندر گستاخی ہوئی ہے تو میں دیکھ رہا تھا بھارت کے اندر بھی زور و شور سے اور بڑے بڑے جناب جذبات کے ساتھ نعرہ یہی لگ رہا ہے لبیک یہ نعرہ ہر امت کو جگانے والا نعرہ ہے یہی نعرہ انشاءاللہ امت کو جگائے گا اور یہ بدلے لے گا سارا اللہ کے فضل سے سنیے غزوہ خندق کے موقع پر جب اویانہ بن حسن جوڑنا یہ 50,000 دا لشکر لیا کے نا لشکر جرار ایک کفار کٹھے کر کے تے مدینہ پاک دا نا محاصرہ کر لیا جو مدینہ پاک دا محاصرہ کیتا ہے نا کافرہ نے 50,000 دا لشکر سی صحابہ دی تعداد ہے تھوڑی میرے آقا کریم نے نا اپنے صحابہ دی خاطر چونکہ حالات بڑے کشیدہ سن موسم سرد ٹھنڈیاں سرد ہواواں پھر صحابہ کو کھان نو کھجوراں بھی نہیں پیٹ اتے پتھر بن لے خندق کھود کھود کی حالت ہے کہ صحابہ نے اپنے پیٹ اتے پتھر بنے ہوئے نے بھوک دی وجہ تو لیکن کسی صحابی دی زبان تے شکوہ کوئی نہیں حضور اسی کیڑا کلمہ پڑھ لیا اسی تے بھوکے لے گئے ہیں نہیں صحابہ پیٹ اتے پتھر بن کے بھی اسلام دی خاطر لڑن نو تیار سن اور جڑے جملے آ رہے ہیں حدیث وچ کیا بات ہے میرے آقا کریم نے ویکھیا کہ حالات جڑے نے آخر میرے صحابہ جس حالت وچ نے میرے آقا نے دعوت دیتی اویانہ بن حسن نو بلایا فرمایا اینو بلاؤ تینوں کا مذاکرات کر ساڑے نال مذاکرات کر کیویں تو محاصرہ چھڑنا ہے پیارے آقا اسلام نے اویانہ بن حسن نال گل کیتی حضور نے شاہد میں تم محاصرہ چھڑن دا کی مول لانا ہے منگ کی منگنا ہے وہ کہنے لگا جی مدینے دیاں جنیاں کھجوراں تاڑی آمدنی ہوندی ہے ایک کھجوراں وچوں تیسرا حصہ سانو دے دیو ہاں کھجوراں دا تیجا حصہ سانو دیو میں محاصرہ چک لینا میرے آقا کریم فرمایا ٹھیک ہے اجے گل چل رہی ہے مذاکرہ جاری نہیں کہ ایک پاسوں سعید بن حزیر آ گئے سعد بن معاذ آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید بن حزیر جو ویکھیا نا کہ اے بیٹھا کیویں حضور دے سامنے اویانہ بن حسن نے لتاں حضور وال کیتی ہوئیاں نے بس پھر برداشت نہیں ہوا سعید بن حزیر نے فرمایا اوے باندرا سمجھ لگی نا آپ نے بڑے جلال نہ آپ نے میں او باندرا تو حضور دے سامنے لتاں کیتی ہوئی ہیں کمینیاں لیکن اس موقع تے کسی صحابی یہ نہیں کیا کہ حضرت صاحب مذاکرات ہو رہے ہیں مہربانی کریں تھوڑا سا دھیمے سے بولیں ایسے کسی کو بندر نہیں کہتے ساری زندگی ساڑھے حکمران ساڑھے ہیں بابا جنہوں بابا سخت باتیں کرتا ہے بابا گالیاں دیتا ہے انہاں دین نہ پڑھیا نہ سنیا جنہوں بابا جی دی لو لگ گئی جنہوں بابا جی نے سن لیا کیونکہ ساری زندگی آپ نے قرآن و حدیث تو باہر غلط کیتی نہیں جدوں بھی کوئی بات کیتی ہے ناموس رسالت دے ہوتے تے احادیث تو گل کیتی قرآن تو گل کی تھی لیکن انہوں نے دین پڑھا ہوا ہے کہ وہ ایک مائی تھی وہ کوڑا ڈالتی تھی جڑی روایت ہے ہی نہیں یہ تے بدماشاں بھائی مخالفین پا دیتی کہ تاکہ انہوں نے امت مر جائے وہ جی وہ ایک مائی تھی وہ روزانہ کوڑا پھینکتی تھی حضور کے اوپر کوڑا ڈلتا تھا ایک دن بیمار ہو گئی حضور کار چلے گئے تو ہمارے بابا جی فرمایا کرتے پھر ابو بکر کتے چلے گئے وہ روزانہ پھینکا کرتی تھی چلو ایک دو دیاڑے تے ہو گیا جڑی روزانہ پھینکتی تھی تے صحابہ پھر مڑ کتے چلے گئے سن ابو بکر کتے چلے گئے روایت ہے ہی کوئی نہیں چیلنج کیتا لے آؤ روایت کتے آ کیڑی کتاب چ لکھی ہے سکول دیاں کتاباں لے آؤ بخاری مسلم میں لے آؤ کسی حدیث کی کتاب میں لاؤ لیکن نہیں ہے
اب یہاں آپ چیک کریں اسید بن حزیر نے کیا جواب ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا او باندرا حضور دے ولے تو پیر کیتے ہوئے نے, اگر مینوں حضور دی مجلس دا لحاظ نہ ہوے تو میں تیرا ڈھڈ پاڑ دیاں کمینہ نہ ہوے تے فرمایا میں تیرا پیٹ پھاڑ کے رکھ دیاں. تو حضور دے سامنے پیر کیتے ہوئے نے وہ تبک گیا. اسید بن حزیر نے ایسی ڈاڈی گل کی تھی کہ نبی پاک نہیں فرمایا اسید یہ کیا کر رہے ہو. کسی صحابی نے یہ کہا نہیں کہا کہ جان چھڑاؤ, مذاکرات تو ہونے نے 5000 دا لشکر آیا ہوا ہے, چلو ٹھیک ہے کھجوراں دے کے جان چھوڑ جائے گل مک جائے گی. نا 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 انہاں نوں رب دا خوف سی, کسی اور دا خوف تے آئے نہیں سی. سانو معیشت دا خوف ہے. ہم بھارت سے تعلقات توڑے ہیں, فرانس سے تعلقات توڑے ہیں, ہم مر جائیں گے. جویں اگے اسی بڑی ترقی کرنے ہیں, جویں اگے ساڈی معیشت جنے آسماناں نوں چھون دی ہے. خیرو اسید بن حزیر نے جب یہ بات کی تو سعد بن معاذ آ گئے اتنی دیر میں. سعد بن معاذ نے حضور کو پوچھے یا رسول اللہ کی ہو رہا ہے, اے حضور کی ہو رہا ہے. میرے آقا کریم فرمایا مذاکرات کر رہے ہیں تاڑی وجہ تو تاڑی خاطر. حضور غلاموں کا لحاظ کرتے ہوئے میرے آقا کریم نے فرمایا میں آپ کی خاطر, جب چونکہ آپ سخت سردی ہے, مدینے کا محاصرہ ہے, پیٹ پر پتھر ہیں, تو میں نے اپنے غلاموں کی خاطر تیسرا حصہ کھجوروں کا دینے کا ارادہ کیا ہے. سعد بن معاذ بار بار پوچھ رہے حضور تسی ساڑی خاطر کر رہے ہو, حضور ساڑی خاطر. میرے آقا فرمایا ہاں تاڑی خاطر. تے سعد بن معاذ نے عرض کی تھی حضور جی ایک گل ہے نا پھر معاہدہ نہیں کرنا, معاہدہ نہیں. پتہ آپ نے کی جملے شاد میں آپ نے فرمایا قد کننا وہاؤلائی لا نعبد اللہ ولا نعرفہ. حضرت سعد بن معاذ نے عرض کی تھی سونیا اے جڑے بندے سامنے آ کے بیٹھے ہوئے نے اے عیینہ بن حصن 50,000 دا لشکر لے کے تھاڈے نال مذاکرات کردا پیا وے تے گلاں وڈیاں وڈیاں کردا پیا وے, اسی تیجا حصہ کھجوراں دا لے جاواں گے. حضرت سعد بن معاذ نے عرض کی تھی سونیا اج گل ہورے کل گل ہور سی, اس دور دی گل کرنے آ. قد کننا وہاؤلائی اسی تے اے جڑے آئے بیٹھے نے, اسی تے اے قد کننا وہاؤلائی سونے اس دور دی گل سنانا وا. لا نعبد اللہ اسی اللہ دی عبادت کردے نہیں سی ہوندے, اسی اللہ نو مندے نہیں سی ہوندے. ولا نعرفہ سانو اللہ دی پہچان ہی نہیں سی, اسی اللہ نو جاننے ہی نہیں سا, اسی بتاں دی پوجا کرنے سا. لیکن اس تو بعد او دور آیا سونیا تسی آ گئے, سونیا تسا اسلام دی دعوت پیش کی تھی, اسا اسلام نو قبول کیتا. اسی جدو مشرک سا, اسی جدو بےایمان سا, اسی جدو اللہ نو مندے نہیں سا, اسا تانوں جاندے نہیں سا, اللہ دی پہچان کوئی نہیں سی. سونیا انہاں دی مجال نہیں سی, ساڈے کولوں ایک کھجور بھی لے جاون انہاں دی جرت نہیں سی. اے جڑے بیٹھے نے, اے جڑے آئے بیٹھے نے سانو دھمکی لا رہے نے. سونیا اسی کافر ساں, انہاں دی جرت نہیں ہے ایک کھجور بھی لے جاون. ہاں اسی دعوت کریے کھا جاون, پیسے دیون لے جاون, لیکن ایویں کھجوراں مفت دے اندر لے جاون. سونیا اے گل اودوں دی ہے اج تے اسی مسلمان. اسلام جدو بندے وچ داخل ہو جاوے نا اسلام تائیں تے اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. بڑا سونا سی پہلے آپ نے فرمایا اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. صرف 11ویں 12ویں تک تے سورہ یاسین تک محدود نہ رہو, پورا اسلام اپنے اوپر طاری کرو. آپ نے فرمایا جس وقت اسی کافر سا انہاں دی جرت اودوں ہی نہیں سی. افہینا اکرمنا اللہ بالاسلام وہدانہ وعزنا بک وعزنا بك وبه. حضرت سعد بن معاذ نے عرض کی تھی سونیا ہن تے اسی اسلام والیا اسلام نے عزت دیتی ہے. وعزنا بك تھاڈی وجہ تو
سانو عزت لبی ہے وَعَزَّنَا بِكَ وَبِهِ اس اسلام دی وجہ تو اسی عزت آلے ہو گئے اس اسلام دی وجہ تو تھاڑی وجہ تو عزت آلے ہو گیا آج کھجورا مفت لے جامن سونیا جی ساڑی خاطر مذاکرات ہو رہے تسی انکار کر دے وہ اسی مذاکرات نہیں کرانگے اسی میدان لاوانگے حضور ساڑھا لحاظ نہ کرو سونیا ساڑھی ہر شے قربان ہے ساڑھی جند جان قربان ہے اسی ہون عزت آلے ثابت ہویا کہ عزت آلہ بندہ ہو دو یہ ہوتا ہے جدو اسلام دے نال جڑ جائے جدو کافر نال جرانہ ہو جائے پھر عزت آلہ بندہ نہیں رہندا پھر پھس تے پھر کسیاں ہی گلاں ہوندیاں نے لیکن جس وقت یقین کرو سارے دے بیان ایک پاسے پوری کائنات تے سارے مولویاں دے بیان ایک پاسے بابے رضوی دا بیان ایک پاسے تے سعد حسین رضوی دا بیان ایک پاسے بھارت اللہ بیان آیا وہ ایک شتونگڑی جی بک بک پہ کر دیئے وہ کہنے لگے یہ جو ملہ ہیں یہ آفت سعد حسین یہ ہمیں دھمکی دے رہا ہے اور یہ انہوں نے کسے دا خوف نہیں نہ ساڑھے ایٹم بمدہ نو خوف ہے نہ کسی اور دا خوف ہے انہوں خوف ہے تے محمد عربی دے ایک فقیر دا خوف ہے ظاہری بات ہے بچے ایمان ہوئے بچے اسلام ہوئے اسلام دی پاور ہوئے کیونکہ دنیا والے ہوئے کہ لبائک والے جدوں بھی ٹر دے نے کسی دے اشارے تے نہیں ٹر دے محمد عربی دے اسلام دی پاور نال ٹر دے مجال ہے پھر اس تو بعد سعد بن معاذ اس کی تھی حضور اے ساڑھے کو کھجورہ لین گے تیجا حصہ حضور اسی دے ایک کھجور نہ دے گے انہوں نے حضور ٹھا دے میرے آقا کریم فرمایا چلو کوئی نہیں مذاکرہ پھر میدان لگ گیا حضور دی نموز دی گل آوے بندن چھوٹی گل نہیں کرنی وڈیاں وڈیاں گلاں جمیں حضرت عمر نے گل کی تھی سناما محبت نہ کھو نا سبحان اللہ سبحان اللہ عمیر بن وہب مکیوں چلے حضور تے حملہ کرنا واسطہ ساری میں حدیثہ تن سنائیاں اور میں صرف اشارہ کر رہا نمو سے رسالت ہوتے جس وقت عمیر بن وہب نو حضرت عمر نے ویکھیا نا حضرت عمر پہچان گئے آپ فرمایا اے پیڑا ارادہ لے کے آ رہے تے حضرت عمر دی نگاہ پئی آپ نے ویکھ کے صحابہ نو فرمایا دونکم القلب ایتھے آندے نے مولوی ساڈا جذباتی ہے ساڈا مولوی ساڈا بابا رضوی جذباتی ہے اے جناب علی دا بلڈ پریشر ہائی ہو جاندا ہے میں کہ بلڈ پریشر دا مسئلہ نہیں ہے حضور دے عشق دا مسئلہ ہے اگر جے تیرے کول نہیں ہے تیرے کول گل کو ہونی بھی نہیں ہے اور تیرے اندر حضور دا پیار نہیں ہے تا تیری زبان مٹھی مٹھی بول رہی ہے آؤ جڑے ایمان والے نے جڑے ایمان والے ہمارے آئیڈل بن گئے نے حضرت عمر نے کی فرمایا آپ نے فرمایا دونکم القلب اس کتے نو پڑھو مینوں ایدا ارادہ چنگا نہیں لگدا پیا اس کتے نو گرفتار کرو صحابہ نے گرفتار کیتا وے آخرکار حضور دی بارگاہ پیش کیتا ہے مختصر رہے وے انہیں جدوں ساری گل سنائی ہے میرے آقا کریم فرمایا گل ایویں نہیں ہے گل ہو رہے عمر بھی تے مومنانہ بصیرت نال میرے آقا کریم فرمایا مومن کی فراست مومنہ سے بچو مومن جڑا ویکھدا ہے نا مومن ہوے صحیح مومن جڑا ویکھدا ہے نا اپنی اکھ نال نہیں ویکھدا رب دی اکھ نال ویکھدا عمر پاک نے ایویں تھوڑا فرما دیتا بعد جو راز کھل گیا اوتے حضور نو شہید کرن واسطے آیا سی بعد جو حضور جدوں نو سارا نگاہ نبوت پائی تے کلمہ پڑھ گیا ہن سنیا جے پہلے حضرت عمر دا بیان کیے تے بات چکی ہے وہ سختی نرمی صرف اللہ واسطے الحب للہ والبغض للہ ساڑھے مولوی جی بڑے نرم نے انہیں کدی کسی دے خلاف گل نہیں کی تھی میں کہ مولوی نہیں ہے منافق ہے مومن ہوئی ہوندہ مٹھی واری آوے مٹھی گل کرے جدو نموس رسالتی واری آوے گل گرم کرے اچھی بولو سبحان اللہ اچھی بولو کیا بات ہے تسی اجے بھی حضور دی عزت دی واری ناموس رسالت دا مسئلہ ہوئے بندے تے جذبات ابھرنے چاہیے دیا او ساڈے وس وچ کوئی نہ ورنہ راج پال نو جویں ساڈے غازی مارے اساں بھی مار چھڑیے لیکن جدے اوتے مور لگنی ہے انہیں کم پا چھڑنا انشاءاللہ اچھی بولو لبیک
بن وہب نے کلمہ پڑھ لیا. پھر حضرت عمر نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے عمر جدوں تو اسلام دے نال نہیں سی آیا اسلام تو پہلا میرے نزدیک خنزیر نالوں بھی بھڑا سے جدوں تو حضور دے قتل دے ارادے نال آیا خنزیر نالوں بھی بھڑا سے ہن جدوں تو مومن ہو گیا میں ہن تو مینوں بچے نالوں بھی پیارا ساڈا بابا نعرہ ہو لگا رہا ہے بریلی کا امام فرمانے ان کے جانا خنزیر آکھیا تے حضور دی وجہ تو تینوں ہن پتراں نال پیارا آکھیا تے حضور دی وجہ تو ان کے جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام ان کے جانا پڑھو پڑھو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام مسلمان بالکل جذبات تک نے اللہ کرے جنگ لگ جائے بھارت لگنی تے ہے نا جی لگنی ہے نا جی لگنی انشاءاللہ غزوہ ہند جڑا سرکار فرمایا ہے حضور شاہ میں غزوہ ہند ہونا ہے اس غزوہ ہند میں جڑی فوج ہوئے گی جتنے بندے لڑنے والے ہوں گے سونے محمد فرمایا میں اج اعلان کرنا ہر بندہ جنتی ہوئے گا اے بھارت انشاءاللہ ان قریب غلامہ دا ہے وہ تے ہندو شندو کوئی نہ رہنا ہے انشاءاللہ وقت آنا ہے ساڑھے قبلہ امیر المجاہدین سمجھا دے سن وہ دم کم پیدا کرو اسلام نہ پیار کرو تاڑا تے دبکا ہی کافی ہے لڑنا تے بہت دور دی گل ہے ایک بیان حافظ صاحب حسین رضوی دیندہ ہے تے بھارت میں جو چیکاں نکل دیا نے کہنے ہمیں یہ دھمکی دے رہا ہے ثابت ہویا کہ ہو رہا دے وچ گل اسلام دی ہو رہے اینا وچ ہو رہے جڑے وچ بندہ خود کوجا ہوئے انہوں بھی مزہ نہیں آتا اس گل سنیے میں آپ کی باتیں سنا رہا ہوں ان کی باتیں جو ناموس رسالت پر بات کی گئی ہے جس وقت ایتے حضور دی ناموس تے ڈائریکٹ حملہ کر دینا حضور دی عزت تے صحابہ تے حضور رہے جس چیز دی نسبت میرے آقا نال ہوئی ہے نا صحابہ نے وہ دی ناموس تے بھی پہرا دیتا ہے یہ تے ان دی میں وقت لنگ گیا ہے اساں دنیا دار ہو گئے دنیا نال محبت ہو گئی لالچ پیدا ہو گیا بچیاں دی محبت بیوی دی محبت یاراں بیلیاں دی محبت مال دی محبت کاروبار دی محبت تے دل چو نکل دی جا رہی ہے حضور دی محبت نعوذ باللہ ہے تے ساڑھا نظام بدل گیا جبکہ صحابہ نے جڑا سانو دین دیتا ہے حضور دے صدقے نال وہ دین تے ہوئے حضور تے حضور رہے حضور نہ نسبت رکھنا لی ہر چیز دی ناموس نے اسے پہرا دینا چاہیے حضرت ابو ذر غفاری توجہ نہ سماعت فرمایا جی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار بڑے تقوی والے سے بہت تقوی والے سے انہاں نال تقوی اور کسی تک گھاٹی ہونا ہے بلکہ حضور خود فرمایا میرے آقا کریم فرمایا آسمان دے تھلے تے زمین دے اتے ابو ذر ورگا بندہ سچا اور بندہ کوئی نہیں تے تقوی توکل دی دے مثال ہے کہ اس بابے کلوں اگر کوئی بچے ہے تے ابو بکر بچے ہے ورنہ حضرت عمر بھی نہیں بچے حضرت عمر دا دور آ گیا تے حضرت ابو ذر غفاری سیدھے آ گئے اور نے کہا عمر نے کہا جی بابا جی حکم کرو اس نے کہا تسی بیت المال جڑا مال رکھیا ہے کیوں رکھیا ہے تقسیم کرو فرمایا جڑا رب صبح روٹی دیندا ہے وہ شامی بھی دے ہی دے گا حضرت عمر آکھی اس بابے نو لے جاؤ جی ایتھے ریانا تے میری جڑی ہے حکمرانی چل نہیں سکدی صرف ابو بکر صدیق بچے نے حضرت عمر نو حضرت بابا جی ابو ذر غفاری نے گل کر دیتی میرے آقا کریم میں میرا ابو ذر غفاری کلا ہی آیا ہے کلا ہی رہے گا کلا ہی مرے گا کلا ہی اٹھے گا اے وکھرا ہی ایک دیاڑے مسجد بچنا ایک ابو ذر غفاری سورے عثمان غنی کا دور ہے رضی اللہ تعالیٰ
تو عثمان غنی جان دے سن اے بابا بڑا ڈڈ ہے، انہیں پتہ کی کیا، انہیں اپنے غلام نے فرمایا اے پیسے لے آئے، اور ویخ بابے دا لباس کڈا پرانا ہویا پیا یار، بابا کڈا آلا ہے تو لباس کڈا پرانا ہے، خستہ حالت ہوئی پئی ہے۔ انہیں کہا جے تو پیسے دے کے بابے نے واپس آمیں نا میں تینوں آزاد کر دیں، جان دے سن پیسے بابے لینے گونے، آپ نے فرمایا جے تو اس بابے نے کپڑے جو کہ پیسے دے میں داکھی بابا دی کپڑے لے لو تے مڑ میں تینوں آزاد کرتا، انہیں کہا پیسے کون قبول نہیں کرتا، میں انہیں آیا، انہیں آکے بابا جی نے ہلایا، تو بابا جی میں جی انداز حضور تاڑے کپڑے بڑے پرانے ہو گئے نے، حضور ہے تسی نا مہربانی کر کے پیسے لے لو تے نواں جوڑا لے لو تے مینوں آزادی مل جائے گی، میری شرط رکھی گئی ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں گا جی تسی پیسے لے لو۔ آپ نے کی فرمایا، فرمایا میں پیسے لے لاں تو آزاد ہو جائیں تو میں غلام ہو جاؤں، فرمایا انج نہیں ہو سکتا، تو اپنا کام کر، میں غلام آتے صرف محمد عربی دا ہی غلام، فرمایا میں نے اس غلامی چ نہ آندے میں کسی کو نہیں لینا ہے، میں ڈائریکٹ رب دے کول، اے وہ ابو ذر غفاری، ہائے ہائے صدقے جاواں تقوی ایڈا آل ہے، ساڈے ہاں جڑے کو تقوی ہوئے نا وہ تے بندہ سلام ہی بڑا عجیب جا لیندا ہے، کئی پیراں دے ویکھے موڈ کیویں دے ہوندے نے، سلام لینے کے تے بڑے آکڑ نال، پھر تو یہ تقوی اختیار کیتا ہے کہ تیرے نال مرید سلام پہ لیندہ ہے یا کوئی عام بندہ سلام تیری آکڑی کو نہیں محبت نہ لے، میرے آقا جب بھی سلام لیتے ہیں مسکرا کے لیتے ہیں۔ اگر یہ ادامہ دیکھنی آؤں تو پیر الیاس اتار قادری بھی تو تانوں نظر آن گیا، مرید کے ساتھ سلام ہو محبت کے ساتھ مسکرا کر سلام لی جائے، اگلے بندے سینے جو ویسے ٹھنڈ پہ جاندی کیا بات ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کام کی سی، ڈیوٹی کی سی، چونکہ رہندے سن جنگل وچ تے اے میرے آقا دی اونٹھڑیاں چراندے ہوندے سن، بس آئی کام، ایک بیٹا ہے ایک کوئی پتر سی تے ایک بیٹی تے حضور دی اونٹھڑیاں چران دا کام ہے، کدی یہ نہیں آکھیا یا رسول اللہ مینوں بھی کدی مدینے چ رہن دیو، حضور تسی میری ڈیوٹی، حضور میں مدینے رہنا چاہنا وا، میں بھی تاڑے جڑے ملاقاتاں نے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، حضور بڑے بڑے لوگ تو مل لاندے، حضور میں بھی ویکھنا چاہنا، نہیں انہاں کہا سانو کام ہے حضور دی ڈیوٹی دینا، کئیاں دی بیٹے ڈیوٹی لا دی کسے کام دے او ڈیوٹی چھڑ کے نہیں میں سٹیج تے جانا ہے، او بھائیا انج نہیں جو فیض ملدا، فیض یہ ملدا جتے سائیں تیری ڈیوٹی لا دن تینوں کو ویکھے نہ ویکھے جنہاں واسطے کام کرنا ہے او مدینے دا تاجدار تینوں ویندا پیا ساڈا جو کہ یقین بڑا کمزور جہا ہوندا سی نا مینوں تے کسی نے ویکھیا کوئی نہیں کہ ڈیوٹی تے میں بھی کیتی ہے، ہاں ابو ذر غفاری ساری زندگی جنگل چ رہے تے ایک رات نہ دی آپ آئے کوئی نہیں تے بیٹا چلا گیا، ادھروں یانا بن حسن والے اے انہاں حملہ کر دیتا، انہاں حملہ کیتا 40 بندے نال لے کے انہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اونٹھیاں چوریاں کر لیتیاں۔ دیکھو آج تے ناموس رسالت حضور دی ذات دے اوتے ڈائریکٹ اٹیک ہوندا ہے تو کوئی ایڈا جواب نہیں آندا، حضور دی اونٹھیاں جدوں یانا بن حسن نے لے کے جان لگے نا تے آپ دا بیٹا جڑا سی نا وہ پیچھے بھجیا، اس نے انہوں نے لڑائی کی، لڑائی کردیں شہید ہو گئے، حضور دی اونٹھیاں دی ناموس دی خاطر ہی شہید ہو گئے۔ یہ نہیں آکھیا ہون جان قیمتی ہے جانور تھوڑی قیمتی ہے، انہیں آکھیا میں میرے ہوندے ہیں حضور دی اونٹھیاں کو لے جائے، خیر وہ مزاحمت دوران ہی شہید ہو گئے۔ ذرا تھوڑا ٹھنڈے دل نال سوچو جڑے صحابہ حضور دی سواری دا ایڈا حیا کردے سن، انہاں دی نگاہ وچ آمنہ دے لال دے جسم دا کنا کم حیا ہو جائے گا۔ حضرت علی ورگے بندے نو میرے آقا فرمانے علی اے ساڈا نام کٹ چھڈ، مقام حدیبیہ تے جدوں مذاکرات ہوئے نے حضور فرمایا علی کاٹ دو، حضرت علی نو 3 دفعہ حضور فرمایا لیکن علی نے انکار کر دیتا، عرض کیتی حضور نہیں، حضور میں نے کہا ہے، عرض کیتی حضور علی دی مجال ہے، علی دی جرت ہے، علی چ اتنا کوئی ہے کہ جناب وہ اپنے نبی دا نام کٹ دے، حضور میں کافراں نو پیغام دیواں گا او جڑا علی اپنے نبی دا نام نہیں کٹن دیندا وہ اپنے نبی دی عزت ہر حرام دے گا۔ کافر ویکھ کے ڈردے سن، انہاں کہا نا محمد عربی دے غلاماں نال لڑنا ساڈے واسطے روک نہیں، انہاں کو تے اپنے نبی نال پیار ہی نہ کردے نے، چونکہ حضور دی امت نے پیار کرنا چھڈ دتا ہے، کئی شرک تے بدعت دے فتنے لگن لگ پے، کئیاں ویسے انگوٹھے چومنا چھڈ دتے، کئیاں حضور دا ذکر کرنا چھڈ دتا، کئیاں نے جناب علی ویسے ہی ہر چیز وچ پنگا پا لیا، ایسے ہو نہیں سکتا، ایسے ہو نہیں سکتا۔ جدوں امت نے حضور نال پیار کرنا چھڈ دتا تے بدماش گستاخیاں کرن لگ پے۔ آج امت اگر سارے کام چھوڑ کر اپنے نبی
نبی سے پیار کرے کہ مجال ہے یار یہ بندہ گستاخی کرے. لیکن جذبات ہونے چاہیے جذبات اسی سانو صرف کھان پین دی فکر ہے. ایک صحابی تھے نبینا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عمیر بن ابی ان کا نام ہے اور وہ نبینا تھے آنکھوں سے نبینا تھے. تو انہوں نے ایک منت مانی ساڑھے منت مانگی نہیں یا اللہ اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو میں بکرا دیاں گا میں داتا صاحب دیکھ دیاں گا میں جناب فلانے نو یا میں انہیں نفل پڑھ لانگا ساڑھیاں منتائیں ہوں گی. تے صحابہ دی منتاں چیک کرو. عمیر بن ادی کی منت مان رہے ہیں نبی نے کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے آقا بدر تو صحیح سلامت واپس آ گئے بدر دی بڑی ڈاڈی جنگ خالی ہتھ گئے نے انہوں نے کہا میرے نبی اگر واپس آ گئے تے او جڑی بی بی اسماء بنت مروان اے بڑی کمینی عورت سی اے حضور دی ظاہری حیاتی وچ 3 گستاخیاں کردی سی. ایک انہیں نبی پاک دے خلاف بک بک کرنی دوسرا انہیں اسلام دے خلاف بکواس کرنی تیسرا انہیں لوگوں کو بھی کہنا کہ تسی بھی اسلام دے خلاف بکواس کرو. انہوں نے عمیر بن ابی نے نیت کی انہوں نے کہا میرے آقا بدر جو واپس آ گئے تو میں اس بی بی نو اپنے ہاتھی وڈاں گا. تسی اس گل تے سبحان اللہ نہیں آکھیں منت ہووے دیویں دی ہووے. حضرت عمیر بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ کیتا ہے جدوں میرے نبی بدر تو واپس آون گے اپنے ہتھاں دے نال اس گستاخ بی بی نو میں وڈاں گا. ادھر نبی پاک عشاء دے ویلے آ گئے سرکار آ گئے. عمیر بن ابی رات دے اندھیرے دے اندر اس بی بی دے مکان لے ٹر پے. ایک سوال ہے اس جنے نو رستہ کون بخاندا رہا ہے؟ اس نبی نے صحابی نو میرے آقا کریم دا عشق لئی جاندا ہے. جدوں عاشق بندہ بن جاندا ہے پھر حقیقی اکھاں اللہ یا پئی دے دیندا ہے. آپ نبی نے صحابی نے جس وقت جناب علی اس مکان تک پہنچے ہیں جس مکان کے اندر وہ لڑائینا بی بی رہنی سی انہاں جا کے پہلے چک کیتا ہے چار پائی دے کے سجدے کھپے جناب علی ہو بھی خاندان دے لوگ جمانے لوگ سکتے ہوئے ہیں. اس بی بی دے نال ایک دودھ پیتا بچہ بھی لیٹے ہوئے آوے. اس صحابی نو آخرکار کیویں پتہ لگدا پیا ہے پتہ لگدا پیا وے اسماء بنت مروان نو حضرت عمیر بن ادی وڈن لگے نے. اے نہیں کیتا چلو کوئی گل نہیں گستاخ بی بی دا بچہ وے بچہ بھی مار دینا وا. نہیں میرے نبی دے غلام عادل نے انصاف کرنے والے نے او مدینے دی ریاست دے غلام خالی مدینے دی ریاست دے نعرے لاون والے نہیں ہے. عمیر بن ادی نے اپنے ہاتھ دے نال او دا بچہ سائڈ تے کیتا وے پھر تلوار چک کے او دے سینے تے رکھ کے پورا محمد عربی دے غلام والا زور چھڑیا. کم ہو گیا تلوار آر پار ہو گئی او دی کمر چیر گئی. جس وقت جناب علی بی بی مار چھڑیے پھر واپس بھی آ گئے نے. ادھر نماز فجر دا ٹائم ہویا میرے آقا نماز پڑھاون آئے. جنہ واسطے کام کیتا ہے ہن آئیے اس پاسے جنہ واسطے کام کیتا ہے سائیاں نو کنی خبر ہے. عمیر بن ادی ڈردے نا پچھلی صف کھلو گئے اگاں نہیں آئے پچھلی صف کھلو گئے. میں یار پوچھے بغیر عدالت دے فیصلہ لین دے حضور دی عدالت دے میں پوچھیا بھی کوئی نہ. ہن ویکھو میرے بارے چ بھلا کی آرڈر ہوندا ہے پیچھے نے میرے آقا نماز پڑھائی نماز پڑھان تو بعد مسجد بھری ہوئی ہے مسجد بھری ہوئی ہے لیکن میرے آقا دی نگاہاں عمیر والے حضور نے نبی نے صحابی عمیر بن ادی والے کے فرمایا یا عمیر اقتلت بنت مروان اوے مروان دی دھی نو مارایا
کم گیا صحابیاں نے کہا انہاں دی لتاں کمیاں انہاں کا لگدا ہے یہاں تے میرا ہن خون دا بدلہ خون ہوئے گا تے یہاں مینوں دیت دینی پینی ہے ڈردے ڈردے اٹھے کیونکہ میں حضور کو پوچھیا نہیں اپنی مرضی نال قتل کر دیتا ہے آپ کھڑے ہوئے ہیں میرے آقا کریم نے فرمایا مار آیا عرض کی تھی مار آیا پھر آپ یہ سنیا کیا ہن مینوں بدلے چ ماریا جائے گا حضور کیا مینوں بدلے چ قتل کیتا جائے گا یا مینوں دیت دینی پے گی میرے آقا کریم نے فرمایا نہ دیت دینی پینی نہ تینوں ماریا جائے گا تو تے او کام کیتا وے جدے نال رب بھی خوش ہے تیرا نبی بھی بڑا خوش ہے تو تے کمال کام کیتا ہے رب بھی خوش ہے تو تے اللہ دی مدد کیتی رسول اللہ دی مدد کیتی حضرت عمر بولے حضرت عمر بولے انہیں آکھا واہ واہ جی واہ ایک نبی نہ ہو کے اے عمر پاک دے جملے نے انہوں نے فرمایا کوئی نبی نہ ہو کہ ایڈا تشدد میرے آقا نے عمر والے کہ فرمایا عمر انجنا کہ نبی نہ ہے بلکہ میرے نبی فرمایا جویں دی اکھاں ایدیاں نے کسے دیاں خیر نہیں ایسی بات نہ کرو یہ نبی نہ فرمایا ہن نبی نہ نہیں کہنا عمر آپ نے اپنی بات اب نبی نہ نہیں کہنا فرمایا جڑیاں اکھاں اللہ نے انہوں دتیاں نے اور کسی نوں دتیاں ہی کوئی اللہ اکبر ہمارے ہاں تو یہ چونکہ قانون ہے ماں برائے عدالت قتل کرنا کیسا اب یہ حدیث بتائیں اس کو کدھر لے کے جائیں بالکل بالکل حضور نے یہی اسی موقع پر ارشاد فرمایا حضور نے ارشاد میں عمر میری ناموس کے مسئلے پر تو دو بکریوں کا آپس میں لڑائی نہیں ہو سکتی میری ذات مسئلہ آ جائے تو دو بکریاں بھی سنگ نہیں پھسان گیاں چے جائے کہ بندے آکھن یہ غازی ممتاز قادری قاتل تھا یہ مطلب ہے وہ بکری نال بھی بھڑا ہے وہ بندہ کڈا ہی بھڑا ہے جڑا حضور دی عزت ہن زین علی شہید ہویا ہے بندے آخر نے سیاسی لڑائی سی سمجھائیے لیکن بندہ جو کچھ مرضی آکھے لیکن جڑی سلطان باؤ گل کر چھڑیے گل تے ہوئی ہے آپ فرمانے عاشق سوئی حقیق کی جڑا قتل مشہور دے عاشق سوئی حقیق کی جڑا قتل مشوق دے مننے جتھے والے ویکھے راز مہیدہ لگدا ای اسے عمر بن عدی نبی نے صحابی ہو کے حضور دا بدلہ لے کے آگیا اور غالباً یہاں تک بھی جملے ملتے ہیں کہ حضور نے ان کے ماتھے کو چوما حضور نے شاید میں اس کو آگے کیا جائے حضور نے اس کا متھا چومیا اور سینے نہ نالیا فرمایا عمر اس کو نبینہ نہیں کہنا اللہ اکبر ساری دنیا دے صحت مند ایک پاسے قبلہ خادم حسین رضوی معذوری دی عالم حضور دے نموس رسالت دے پہرے دار ایک پاس دسو یار مننا نہیں پے گا پھر دسو عزت زیادہ کیوں ملی ہاں جی کوئی بندہ گل کرے عزت پھر کیوں ملی گدیاں تے بیان والے پیراں نوں
ممبراں دے بہن والے مولویاں نوں ہیں پجاروں دے بہن والے پیراں نوں کوٹھیاں بنان والے پیراں نوں نہیں عزت اس کو ملی جس نے ناموس رسالت پہ پہرا دیتا ہے جن نے عزت رسول کی خاطر قربانیاں پیش کیتیاں جن نے عزت رسول بابا جی فرماتے میں تے ایک منٹ بھی تھلے نہیں بیٹھ سکتا اگر میں 10 منٹ زمین تے بیٹھا نا تو میرا برا حال ہو جائے لیکن آپ من دسو میں 6 مہینے زمین تے کیویں بیٹھا رہا انہوں نے کہا جی میں میری جڑی حالت ہے چونکہ آپ کا نچلا حصہ تے کام نہیں کردا معذوری سی آپ دی لیکن آپ فرماندے نے دسو میں جڑا مڑ کے کہنا نا گل وچ گل وچ ہے 10 منٹ جڑا مریض آدمی زمین تے بیٹھ نہ سکدا ہوے تے او 6 مہینے جیل دی کوٹھڑی وچ زمین تے کیویں بیٹھا رہا پھر اوتے ٹھنڈا پانی سردی دی راتاں تے ٹینکی بھی اودے اوتے تے پانی جان بوجھ کے گرانا تے کمبل بھی او دینا جے کول بدبو ماڑی آوے تے اوتھے جناب کیڑے چھڑے جاون ہاں جی لال بیگ بھی چھڑے جاون ایک دیہڑے آپ جیل چ گئے نا تے آپ فرمانے کہ جس وقت میں او جیل چ گیا کہ اوتھے لال بیگ بڑے آ گئے تو میں انہاں نال گل کیتی میں کہا میں آیا ہاں ناموس رسالت دی خاطر ہاں فرمایا میں آیا ہاں ناموس رسالت دی خاطر تساں مینوں چھیڑنا نہیں میں سونا چاہنا مینوں نیند آ رہی تا فرمانے بس پھر میں اس رات رج کے ستا مینوں نہیں خبر کہ وہ کدھر گئے کیڑے شیڑے جڑا حضور دا غلام ہو جائے پھر ہر شے دی جو ماہی محمد تو مر گئیاں تر گئیاں جو ماہی محمد مر گئیاں تر گئیاں گئیاں دعا ابو ذر غفاری کی میں نے بات چھڑی تھی میرا دل چاہ رہا ہے میں بات کو سنا دوں اگر ابو ذر غفاری ساری زندگی جنگلاں چ رہے نے ساری زندگی اونٹنیاں میرے آقا دی چرائیاں نے تے لبیا کی لبیا پتہ کی ہے ایک دیہڑے ایک کافر آیا یہودی حضور پاک نو کہنے لگا تسی آندے ہو قیامت آئے گی قیامت کیویں ہوئے گی کیویں آ جائے گی کیویں دا صاحب ہوئے گا کیویں میدان محشر لائے گا اللہ صاحب کیویں لوے گا سمجھ نہیں آندی ابو ذر غفاری نیڑے بیٹھے سن عرض کیتی حضور جے اجازت ہوے مینوں عرض کیتی حضور اجازت ہوے مینوں اجازت دیو مینوں اپنی ہتھیلی دے اوتے قیامت وکھانا دے جنوں شک پیا او چپ رہے باقی اونچی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ شک والا بیلی نہیں بول سکتا باقی یقین والے اونچی بولو سبحان اللہ حضرت ابو ذر غفاری اس کی سونیا اے میری ہتھیلی ہے میں دے اوتے وکھاواں قیامت کیویں بپا پئی ہوندی ہے کیویں حساب پہ ہوندا ہے کیویں دوست کی دوزخ جاندے نے کیویں جنتی جنت جاندے نے عادل دیو ہنے وکھانا وا سونے فرمایا ابو ذر چپ کر جا یہ شان ہے خدمت کاروں کی سردار کا نام کیا ہوگا
سائیں تبکل شام بالوی سائیں تبکل شام بالوی آپ سرکار درس دے رہے سن آپ فرمایا جنت جہاں درخت ہوئے گا 500 سال لگ دینے اسے چڑھن تے پھل جلدا ایڈا اونچا ایڈا بڑا درخت ہے 500 سال دا سفر ہے ایڈا بڑا درخت ہے وچوں ایک بندہ بول پیا اس کی حضور جنت وچ بھی موجاں سنیاں نے پر جویں تسی آندے ہو تے بڑی اکھیائی ہے 500 سال لگن گے اوتے جان تے مڑ پھل کھاواں گے حضور یہ تو بڑی اخیائی ہے آپ فرماؤ نہیں ہو بیلی جائیں نہیں آپ دی مسجد کے سامنے شتوت درخت تھی آپ نے فرمایا جنتی انج کرے گا ہاں میرا ویکھے جنتی انج کرے گا انج کر کے ہاتھ لائے گا پھل انج کرے گا تو پھل آپ ہی آ جائے گا جنہیں کھانا ہے اونچی بولو نا سبحان اللہ ہائے ہائے دیتی ہے مثال ہے دیتی ہے آپ نے مثال دیتی ہے انج کر کے جب انج کیتا شتوت دا درخت ٹر پیا وہ شتوت دا بوئے دے باہر لگے ہوئے درخت ٹر پیا انہیں سمجھا شاید میں نے سمجھا سائیں تبکل شام بالوی فرمایا اٹھے رہا میں تے مثال پیا دینا سچا عشق حسین علی دا سر دے وے راز نہ پنے سلطان صاحب کتھے جا کے گل کی تھی سمجھ سکتا ہے او بھائیا کسے نے ایک قربانی دیتی ہوئے تے اللہ نے بڑے عروج دیندا ہے تے جنہیں 72 تن دتے ہون اونوں خرے کیڑے نظارے ہو رہے نے لیکن حسین راز نہیں پندا پیا دئی جا رہا ہے ہنس کے دے رہا ہے لو جی علی اکبر آگے دے لو عباس آگے اے قاسم جی اے انو محمد اے میرا فلانا آ میرا فلانا آ میرا غلام آ رہا ہے اے پتیجا آ رہا ہے اے پانجا آ میرا چھوٹا شہزادہ اصغر بھی آ گیا اے میرا بڑا علی اکبر بھی آ گیا سارے ہی دئی جا رہے ہیں یہ مطلب ہے گل وچ اعلان سن لو بروز اتوار بعد نماز ظہر بہومان پنڈ زین شہید جنہاں نو مرزیاں نے گولی مار کے شہید کیتا ہے اس پنڈ وچ اس زین شہید دے خون دا ایڈا ک جوش ہے لو اگے محفل چ نعرہ بجدا سی